تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ 75 خصوصی بسیں حیدرآباد کے 24 علاقوں سے گولکنڈہ قلعے تک چلائی جائیں گی، جو 7 جولائی بروز اتوار قطب شاہی دور کے قلعے کے جگدمبیکا مندر میں سالانہ بونال تہوار کے لیے چلائی جائیں گی۔ یہ خصوصی بسیں سکندرآباد، کاچی گوڑا ریلوے، CBS پٹنچیرو، ECIL مہدی پٹنم، دلسکھ نگر، کوکٹ پلی، چار مینار، اپل، ملکاج گیری، اولڈ بوئن پلی، ملکاج گیری وغیرہ سے گولکنڈہ قلعے تک دستیاب رہیں گی۔ RTC کے MD VC سجنار نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ بونال جانے والے عقیدت مند اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ برطانیہ میں ہونے والے انتخابات میں ریکارڈ 28 ہندوستانی نژاد افراد ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ برطانیہ کے انتخابات کے نتائج جمعہ کو سامنے آئے، جس میں رشی سونک کی کنزرویٹو پارٹی کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیبر پارٹی نے یہ الیکشن جیت کر 400 سے زائد سیٹیں جیت لی ہیں۔ لیبر پارٹی کے کیر سٹارمر برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ برطانیہ میں جیتنے والے ہندوستانی نژاد 28 MPs میں سے ریکارڈ 12 ممبران سکھ کمیونٹی سے آتے ہیں۔ اس میں سے وہ 6 خواتین بھی شامل ہیں جو ہاؤس آف کامنز کے لیے منتخب ہوئی ہیں۔ تمام جیتنے والے سکھ MPs کا تعلق لیبر پارٹی سے ہے۔ ان میں سے 9 ارکان پارلیمان ایسے ہیں جو پہلی بار منتخب ہوئے ہیں، جبکہ 2 ارکان ایسے ہیں جنہیں عوام نے تیسری بار موقع دیا ہے۔ اسی طرح ایک سکھ رکن پارلیمان کو دوسری بار ہاؤس آف کامنز کا دورہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ تلنگانہ کے 2 اضلاع کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کو اسکول کے اوقات میں سیل فون کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اضلاع کریم نگر اور پیداپلی میں محکمہ تعلیم کے حکام نے اسکول کے اوقات میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ سیل فون استعمال نہ کریں اور واٹس ایپ پر پوسٹ نہ کریں۔ بتایا جاتا ہے کہ حال ہی میں چند اساتذہ اسکول کے اوقات میں حکام کو نشانہ بناتے ہوئے واٹس ایپ پر پوسٹ کرتے ہوئے پائے گئے۔ کریم نگر اور پیداپلی اضلاع میں ایسے واقعات پیش آئے، جس کی وجہ سے متعلقہ اضلاع کے عہدیداروں نے یہ احکام جاری کیے۔ عہدیداروں نے یہ تجویز دی ہے کہ اساتذہ اپنے موبائل فونز کو ہیڈ ماسٹر، پرنسپل اور اسپیشل آفیسرز کی تحویل میں اسٹاف روم میں رکھیں اور اساتذہ ضرورت پڑنے پر ٹیچنگ کے دوران پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر کی اجازت سے ہی موبائل فون استعمال کریں۔ ہاوڑہ اور سکندرآباد کے درمیان چلائی جانے والی فلک نما سپر فاسٹ ایکسپریس کو ہفتے کے روز تکنیکی خرابی پیدا ہونے کے بعد مبینہ طور پر نلگنڈا کے میریال گوڑا میں روک دیا گیا تھا۔ جمعہ کو مغربی بنگال کے ہاوڑہ سے شروع ہونے والی ٹرین کے ایک ڈبے کی ہیل بریک میں مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ لوکو پائلٹ نے اسے محسوس کیا اور ٹرین کو میریال گوڑا میں روک دیا گیا اور 1 گھنٹے کے اندر مسئلے کو ٹھیک کر لیا گیا۔ بعد ازاں ٹرین بحفاظت سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی، تاہم جب ریلوے حکام سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ پنجاگٹا میں نمس کے اینستھیسیا ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والی ایک ایڈیشنل پروفیسر نے جمعہ کی رات بیگم پیٹ میں اپنے گھر میں خودکشی کر لی۔ بیگم پیٹ کے برہمن واڑی کی رہنے والی 46 سالہ ڈاکٹر پچیکار خود کو بے ہوشی کی دوا دے کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ ڈاکٹر کے اہل خانہ نے اسے بے ہوشی کی حالت میں پایا اور اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ بیگم پیٹ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ خودکشی کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ حکام نے کہا ہے کہ تمام ممکنہ زاویوں سے جانچ کی جا رہی ہے۔ 600 کروڑ کی لاگت سے بنی ڈائریکٹر ناگ اشون کی میتھولوجیکل سائنس فکشن ایکشن فلم کالکی 289 مووی نے اپنی ریلیز کے ہفتے بھر میں گلوبل باکس آفس پر 700 کروڑ کے نشانے کو مکمل کر دیا ہے، جبکہ انڈیا میں ہفتے بھر کے کلیکشن 2.23 کروڑ روپے ہے اور ابھی بھی یہ فلم ورلڈ وائڈ اپنے زبردست کلیکشن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس فلم پر جہاں پروڈیوسر اشونی دت نے 600 کروڑ کا بجٹ لگایا ہے، اس میں سب سے زیادہ رقم اداکاروں کو ان کی فیس کے طور پر ادا کی گئی۔ ہندوستانی کرکٹر محمد سراج کا جمعے کو حیدرآباد پہنچنے پر پراتفاق استقبال کیا گیا۔ اسٹار فاسٹ بالر گزشتہ ماہ T20 ورلڈ کپ 2024 میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے فتح کے بعد پہلی بار حیدرآباد پہنچے اور شائقین نے انہیں ہیرو کا خطاب دیا۔ فائنل میں کامیابی پر کرکٹ کے شائقین نے محمد سراج کو کھلی جیپ میں مہدی پٹنم کے سروجنی دیوی اسپتال سے ماسب ٹینک گراؤنڈ تک بھاری ریلی نکالی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ہندوستان کے ورلڈ کپ جیتنے والے اسکواڈ میں شامل ہونے والے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن سے منسلک واحد کرکٹر سراج کے استقبال کے لیے شائقین بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔
سراج سپر 8 اور ناک آؤٹ گیمز کے لیے پلیئنگ 11 میں جگہ برقرار رکھنے میں ناکام رہے، لیکن 3 اننگز میں 2 فیلڈنگ میڈلز اور 1 وکٹ کے ساتھ ہندوستان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ برطانیہ کی نئی حکومت میں ایک خاتون مسلم وزیر شبانہ محمود کو بھی شامل کیا گیا ہے، جو پاکستانی نژاد ہیں۔ نو منتخب وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اپنی کابینہ کے کچھ ارکان کا اعلان کر دیا ہے، جن میں شبانہ محمود بھی شامل ہے، جنہیں وزیر برائے انصاف کا قلمدان دیا گیا ہے۔ شبانہ محمود کے آباء و اجداد کا تعلق پاکستان کے زیر اہتمام علاقے آزاد کشمیر کے ضلع امیر پور سے ہے، جو 17 ستمبر 1980 کو برمنگھم میں پیدا ہوئی۔ برطانیہ کے پارلیمانی حلقہ برمنگھم کی MP اور سابق پریکٹس کرنے والی بیرسٹر شبانہ محمود کو آج نئی لیبر حکومت میں لارڈ چانسلر اور سیکریٹری برائے انصاف کے طور پر نامزد کیا گیا۔ ریاست میں 10 سال تک اقتدار پر رہنے والی BRS پارٹی کو ایک کے بعد ایک دھکے لگ رہے ہیں۔ حال ہی میں بعض ارکان اسمبلی کی جانب سے پارٹی چھوڑنے کے بعد ایک ساتھ 6 MLCs نے گلابی پارٹی چھوڑ کر کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ اس صورتحال میں یہ کیفیت دیکھی جا رہی ہے کہ کون پارٹی میں رہے گا اور کون پارٹی چھوڑے گا، یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس دوران تلنگانہ بھون میں پارٹی قیادت کی جانب سے گریٹر BRS قائدین کا اجلاس طلب کیا گیا۔ اس اجلاس میں 8 ارکان اسمبلی اور 17 کارپوریٹرز غیر حاضر رہے اور یہ بات موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ اس دوران کانگریس ذرائع کا کہنا ہے کہ BRS سے کانگریس میں آنے والے قائدین کا سلسلہ رکا نہیں ہے، بلکہ اور بھی کئی MLAs اور MLCs کانگریس پارٹی میں شامل ہوں گے۔ ایسی اطلاعات کے درمیان پارٹی قیادت کی جانب سے طلب کردہ اجلاس میں پارٹی کے ارکان اسمبلی اور کارپوریٹرز کے شرکت نہ کرنے کی وجہ سے کئی طرح کی قیاس آرائیوں کا بازار گرم ہو چکا ہے۔